یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیسی اپسٹمالوجی ہے, یا اللہ مجھے اٹھا لے ادھر سے. اللہ میاں پلیز ڈونٹ, اچھا بلا ہمارا شغل لگا ہوا ہے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. جیسے غالب کمال کو میں کہتا ہوں کہ مولدین کا وہ چیف سائنٹسٹ ہے, آئی گیس حارث صاحب جو ہیں یہ ان کے چیف فلاسفر ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے فلسفہ جو ہے وہ بکھیرا. میں آپ کے سامنے سارا فلسفہ رکھنا چاہتا ہوں, کس طرح سے گوگل ٹرینڈز پہ میرا ایک ویڈیو کو 2 مہینے پرانا ویڈیو, لیکن اچانک شاید آنکھ کھلی پتا چلا کہ بات کہی ہے, اور وہ ایک اپنے ذاتی بازاری انداز میں جو یہ وہ تھامنیل وغیرہ بناتے ہیں وہ بنایا, اور اس کے بعد پھر آپس میں دونوں بھائی بڑے کھل کے ہنسے ساتھ گلزار علی صاحب تھے جو کہ مارکس کے حوالے سے مشہور ہیں. I think you know the reference. Anyway, میں ان کی وہ میں ویڈیو ایڈٹ کی ہوئی ہے, میں خاص اسے اس کو چلاتا ہوں اور میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں, اور آج آپ ان کی عقل پہ قربان جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا خود چوک میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے خود کو ایکسپوز کر دیا. ویسے اس کے لیے لفظ ایکسپریشن پنجابی میں اور ہے, میں دینا نہیں چاہتا, غیر اخلاقی نہیں ہے, لیکن پھر بھی خود کو کس طرح سے ایکسپوز کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں پہلے وہ ویڈیو آپ ذرا دیکھیں, اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ واقعہ ہے کیا. انہوں نے بنایا یہ رول کیسر راجہ صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ جی پوری دنیا میں اس وقت ایتھیزم نیچے جا رہی. انہوں نے ریزن پتا کہ یوز کیا گلزار بھائی, انہوں نے اس کا مارکر یہ یوز کیا کہ دیکھیں یار یہ گوگل کے جو ٹرینڈز ہیں نا ورلڈ وائڈ, ایتھیزم نیچے کی طرف جا رہی ہے. یہ دیکھیں پہلے 2004 میں کتنی گوگل کی سرچز ہوتی تھی ایتھیزم کے اوپر, اب وہ چونکہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں, 25% سے بھی نیچے گر گئی ہیں. سو دیر فور دنیا میں ایتھیزم کم ہو رہی ہے. That was his reasoning. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, فرسٹ آف آل گوگل ٹرینڈز ایک سائنٹیفک ٹول ہے پوری دنیا میں. جو ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو کہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے دنیا بھر کے مارکیٹرز یوز کرتے ہیں, پولیٹیشنز یوز کرتے ہیں, انفلوئنسرز یوز کرتے ہیں. ایز اے ویری پاورفل ٹول. اور جو میرا کلیم ہے کہ دنیا میں ایتھیزم جو جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں پھیل رہا ہے اس طرح سے نہیں پھیل رہا ہے. انفیکٹ اگر اوور آل بات کریں تو وہ کم ہو رہا ہے, اینڈ اٹ میکس ا لاٹ آف سینس کہ وہ کم کیوں ہو رہا ہے. آئی ول ایکسپلین دیٹ لیٹر ان دی ویڈیو. لیکن ان کے لیے کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چونکہ گوگل ٹرینڈ ہے تو اس لیے چلو ہنستے ہیں اس پہ. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ وہ ہنس کے بعد میں سوچتے ہیں ہم کس چیز پہ ہنس رہے تھے. خیر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ گوگل ٹرینڈز تو ٹھیک نہیں ہے, بغیر کوئی وجہ بتا کہ گوگل ٹرینڈز کیوں ٹھیک نہیں ہے, ویئر ایز اٹ گیوز ریئل ڈیٹا کہ لوگ کیا سرچ کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ گوگل سرچ سے آپ یہ بھی ہمیشہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوگا. لیکن میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیزم پھیل رہا ہے اس طرح سے نہیں پھیل رہا ہے. انفیکٹ جو ڈیٹا ہے وہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے, تو اس کے مقابلے میں انسان انفارمیشن لے کے آتا ہے. اب یہ انفارمیشن لے کے آئے ہیں آسٹریلین سینسز کی, اور یہاں سے جو جہالت کا لیول ہے وہ وی آئی پی لیول بزنس کلاس کا ہو جاتا ہے. Let's hear him out. ہوا ہے آسٹریلیا کا, اور بڑی زبردست خبریں آئی ہیں, اور میں نے تو میری پریڈکشن غلط ہو گئی. پچھلے 5 سال میں 2016 میں جب لاسٹ سینسس ہوا تھا تو اس وقت ایتھیسٹوں اور ایگنوسٹکس کی تعداد 30% ہو گئی تھی. کہ اب سینسس ہوا ہے کیونکہ ان کے مطابق تو نیچے جا رہی ہے نا ایگنوسٹسزم اور ایتھیزم. جی ہاں جی یہ تو مذہب کی طرف لوگ آ رہے ہیں دوبارہ سے کیونکہ گوگل کا ٹرینڈ میں نے دکھا دیا ہے. ایپسٹمالوجی چیک کریں ان کی. تو یہ نیا پول جو سینسس ہے, یہ پول نہیں, یہ سینسس ہے, یعنی ہر بندے کی آفیشیل رپورٹ ہے یہ. تو یہ نمبر ایگنوسٹکس اور ایتھیسٹوں کی تعداد سر 40% ہو گئی ہے. 40% ایگنوسٹکس اور ایتھیسٹ کی تعداد ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو 2021 سینسس, جو کہ 10% بڑھی ہے صرف 5 سالوں میں. 10% بڑھی ہے 5 سالوں میں, کیونکہ وہ 30% سے چھلانگ لگا کے 40% پہ چلی گئی ہے. اچھا یہاں پہ یہ سفر ختم نہیں ہوتا, بلکہ یہ سفر جو ہے تھوڑا سا آگے ہے, اور اس میں سفر صرف اردو والا نہیں ہے, تھوڑا سا انگلش والا بھی ہے. کیونکہ آئی واز ایکچولی لٹرلی سفرنگ جب میں یہ ساری ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی واقعی اتنا پیدل ہو سکتا ہے. وہ حصہ بھی سن لیں, اس کے بعد پھر دونوں جہالتوں کا ایک دفعہ ہی تجزیہ پیش کرتے ہیں. ٹرینڈ اصل یہ دیکھیں, یہ آفیشیل ٹرینڈ ہے سینسس مردم شماری کے تھرو جو حکومت کراتی ہے. کیسے 90% پہ تھا 1900 کی دہائی میں, اور سوری یہ ہے میرا خیال 1960
हाँ 1960 में आप देखें 90%, और ये कांस्टेंट रहा 1970 तक, फिर नीचे गिरना शुरू हुआ, और नीचे गिरता है उसी तरह, उसी ढलान के हिसाब से नीचे जा रहा है, और अब ये तकरीबन मिल चुका है क्रिश्चियनिटी और नो रिलीजन यानी एग्नोस्टिक्स या एथियस्ट। नो रिलीजन यानी कि एग्नोस्टिक या एथियस्ट। नो, अभी तक दो बातें जो हमें समझ आई हैं फिलोसोफर साहब की को जो मजमूआ है वो है कि नंबर एक तो ये कि जो नो रिलीजन होता है वो एग्नोस्टिसिज्म या एथियज्म होता है, और दूसरे ये कि ये इंक्लाइन पे जा रहा है। मैं भी वही सोर्सेस शेयर करूंगा जो इन्होंने शेयर किए हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड कि कोई आदमी वाकई ही इतना पैदल हो सकता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू द एक्चुअल दैट वेबसाइट जो इन्होंने कोट की थी अपने अभी सेंसस वाली। हियर वी आर नाउ। बेसिकली जो समरी हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो है कि just give me 1 second please, religious affiliation in Australia, right? ये अब आपके सामने जो है ये डेटा आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से देख पाएं। ये जो है डेटा जनाब, ये अभी 2021 का जो है ये वो डेटा है, और इसमें जो बेसिकली ये नो रिलीजन, ये मैं सिर्फ रिलीजन वाला हिस्सा, वैसे इसमें वो काफी ज्यादा हाउसिंग और ये वो वगैरह काफी, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये जो नो रिलीजन वाला पार्ट है सिर्फ मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि इस आदमी ने हरकत क्या की है। हमारा फिलोसफर ये कहता है कि नंबर ऑफ persons in broad category secular beliefs, other spiritual beliefs and no religious affiliation, ये सारे का सारा एथियज्म और एग्नोसिज्म कहलाता है। या यू हर्ड मी राइट। बेसिकली वो आदमी ये कह रहा है कि ये सारे का सारा जो है ये एथियज्म और एग्नोसिज्म है। हालांकि इसको अगर फर्दर ब्रेक डाउन करें, जो कि खुद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने करके दिया हुआ है कि नो रिलीजन, जिसमें वाकई ही 6.9 मिलियन 2016 से जंप करके वो पॉपुलेशन 9.7 मिलियन पे गई है 2021 में, दैट इज ट्रू, लेकिन उसमें एग्नोस्टिसिज्म और एथियज्म का सिर्फ इतना सा हिस्सा है जो आपको नजर आ रहा है, नो मोर देन दैट, सिर्फ इतना। यानी कि ये 5 सालों में कोई 10,000 के लगभग आबादी बढ़ी है। एथियज्म ये 2016 में कोई 32,000 कुछ सौ था, और 2021 में ये 37,000 कुछ पे चला गया है, और एग्नोसिसिज्म 26,000 से जंप करके 31,000 पे चला गया। ये लगभग 10,000 का जो जंप है, जिसको ये बता रहा है आदमी कि ये 10% यानी कि ये साइंस पे हाथ डालें तो साइंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो बिजली के झटके आपको याद होंगे, ट्रालोबाइट्स याद होंगे, और ये लोग जब मैथ्स पे हाथ डालते हैं तो मैथ्स को भी ये तख्तो ताराज करते हुए गुजर जाते हैं कि 10,000 की आबादी टोटल बड़ी है इनकी, और वो भी एथियस्ट एग्नोस्टिक। ये तो एथियस्ट एग्नोसिस नहीं, ये तो सिर्फ बहाना है। ये तो इन बेचारों को फर्क भी नहीं पता होता कि एथियज्म और एग्नोसिज्म दो अलहदा चीजें हैं। कोई वजह है कि उनके दो मुख्तलिफ नाम हैं, एक ही नाम से नहीं उनको पुकारा जाता। लेकिन वो प्रॉब्लम रिचर्ड डॉकिंस का था कि उसने जान छुड़ाने के लिए एक मर्जेंस कर दिया, और ये लोग इसी पे खुश हो गए बगैर तहकीक किए कि हो सकता है नहीं होता। चलें उस सिंपल रखते हैं, बात को मान लेते हैं दोनों की ही। ये इस आदमी का लेवल है कि ये इसको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू बी डायरेक्ट, लेकिन एक आदमी, आप इज्जत एहतराम से बात करें तो आपको इज्जत एहतराम से जवाब मिल सकता है। व्हेन यू ट्राई टू बी फनी एंड यू नो वो लाफ वापस आपके चेहरे पे अगर आके थप्पड़ की तरह लगती है, देन डोंट ब्लेम एनीवन। कोई इन लोगों को शर्म हया नहीं होती कि लोग हमारी बात सुनेंगे, कोई वेरीफाई कर सकता है, हम बेसिक कैलकुलेटर उठा के कुछ जमा तफरीक कर लें, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, क्योंकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। जो दूसरी इन साहब ने बात की थी वो ये थी कि 2016 में जो थी ये 30% थी। मैं 2016 भी कोई हमसे कोई दूर तो नहीं गया हुआ, 2016 भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2016 में वो 30% कहाँ थी, और ये किस बेदर्दी से ये लोग आपके सामने झूठ बोल के लिटरली हर चीज आपके सामने ऐसे रख देते हैं कि जैसे इनसे बड़ा सच्चा इंसान तो कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। वो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके। ये 2018 में ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई थी, ऑफिशियल ये जो डिपार्टमेंट है उनका दातो शुमारियात का, ऑस्ट्रेलिया का, उनकी गवर्नमेंट का। और इसमें अगर आप फर्दर नीचे जाएं तो उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है कि किस एफिलिएशन में कितने लोग आते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में
اور وہ کمپیریزن ہے 2011 سے 16 کا. تو کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ, اگین سوری میں اس کو تھوڑا بڑا کر دوں تاکہ آپ کو پھر یہ بہتر طرح سے آپ دیکھ سکیں. کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 2011 سے وہ کم ہوا ہے, -7% ان کی گروتھ ہوئی ہے, یعنی کہ 13 ملین سے 12 پہ آیا. نو ریلیجن ہیوج جمپ 48% کا اس میں انکریز ہوا 4.6 ملین سے 6.9 ملین پر. لیکن اگین ہمارا فلاسفر یہ سمجھتا ہے کہ نو ریلیجن اور ایتھیزم ایک ہی ہوتا ہے. He literally thinks that. لیکن اگر آپ فردر نیچے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایتھیزم اور اگنوسٹسزم کو دو علیحدہ بریکٹس میں رکھا گیا, اور میں ان دونوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. اب یہاں پہ جو بات لکھی ہے, جو ایتھیزم دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے, ذرا اس کی حقیقت دیکھ لیں کہ 2011 میں 58,000 ایتھیسٹ, صرف 58,000 پورے ملک میں 58,000 ایتھیسٹ, جو کہ ڈراپ ہوئے 2016 میں ٹو 32,000, جو کہ -45% گروتھ, یعنی کہ 45% ان کی آبادی نیچے گئی ہے, نیچے آئی ان کی آبادی. اور ایسے ہی اگنوسٹسزم جو کہ 34,000 سے ڈراپ کر کے 26,000 پہ آیا, -24 کا, ان کو بھی جھٹکا لگا, وہ لوگ, ان کی پاپولیشن کم ہوئی. تو یہ اگر آپ کمپیئر کریں 2011 سے لے کر 2021, تو ابھی بھی آپ 2011 والی پوزیشن پہ نہیں پہنچے ہیں. اور اس بے دردی سے جھوٹ کے یار, پھر جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اٹھا لے, تو ہم کیوں نہ آگے سے کہیں کہ نہیں اللہ اچھا بولا ہمارا شغل لگا ہوا ہے, یہ کام نہ کریں, تھوڑا عرصہ جو ہے نا لگا رہنے دے اس کو. اچھا, اب دوسری انہوں نے وہ جرمنی اور انگلینڈ والی مثالیں میں چھوڑتا ہوں, اس میں بھی وہی حرکت کی ہے کہ لوگ اب چرچوں میں نہیں جاتے, دیر فور ایتھیزم بڑھ رہا ہے. یہ لاجک ہے. اچھا, وہ آئس لینڈ والی ایگزامپل میں ضرور دوں گا, اس لیے کہ وہ اسکرین شیئر کر کے انہوں نے تھوڑا سا زیادہ دکھایا تھا. اینڈ اگین I want you to look at the logic and knowledge level. 0% آف آئس لینڈرز 25 سال کی عمر سے یا اس سے چھوٹے خدا پہ یقین نہیں رکھتے. دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بنایا یہ ویل, یہ آپ نے بات سن لی کہ 0.0% لوگ جو ہیں وہ آئس لینڈ کے 25 سال یا اس سے کم عمر جو ہیں وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے. ناؤ اگین مجھے حیرت ہوتی ہے اس آدمی پہ بھی اور اس آدمی کے سننے والوں پہ زیادہ کہ کوئی آدمی کس طرح سے اس بے دردی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے, and he gets away with it. حالانکہ میں ابھی آپ کے ساتھ میں وہ اسکرین شیئر میں نے آپ کے ساتھ کی ہے, وہی ہے آئس لینڈ میگزین, وہی خبر ہے جس کو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 0.0% of Icelanders 25 years or younger believe God created the world. Poll reveals کہ ایک پول ہوا جس میں لوگوں سے مختلف سوالات پوچھے گئے, اور ان سوالوں کے جواب میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس کی عمر 25 سال یا اس سے کم ہو جو یہ کہتا ہو کہ یہ زمین خدا نے بنائی ہے, جس کا ترجمہ ہمارے فلاسفر صاحب نے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. حالانکہ نیچے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پورا ایک پیراگراف ہے اس میں حوالہ اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیا سوال تھے, کن سے سوال تھے, اور کتنے لوگوں نے کہا کہ بگ بینگ کے ذریعے زمین بنی ہے, کتنے نے کہا ادر بین سے بنی ہے. اس میں 25 ایئرس آف ایج اور ینگر نے کہا, میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ خدا نے بنائی ہے. تو یہاں سے اس آدمی نے نتیجہ یہ نکال لیا کہ وہ لوگ خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے چیف فلاسفر کو صرف ایک پیراگراف اوپر جانا تھا, صرف ایک, جہاں پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ at the same time 40.5% of people who were 25 years or younger said they were atheists. In other words 25 سال اور اس سے کم لوگ سے کم عمر لوگ جو ہیں around 60% ایسے ہیں جو خود کو ایتھیسٹ نہیں کہتے. I mean these guys are unbelievable. تو یا اللہ ہماری دعا سننا, ہمارا شغل لگا ہوا ہے, یہ لگا رہنے دینا. یعنی یہ اس لیول کے یہ لوگ ہیں کہ نہ انہیں جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہے, نہ ریسرچ کا تو خیر چھوڑے, میں وہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا. I just don't want to waste my time any further. کہ ایک آدمی جس میں یہ بیسک ڈیسنسی بھی نہیں ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس کو دیکھ تو لو. یعنی کہ اور ایک اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, گلزار علیہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو شکایت لگا رہے ہیں کہ کیسر ایتھیزم پہ سٹریم کرتا ہے لیکن ایتھیزم کی ڈیفینیشن کبھی نہیں بتاتا.
اور جس کے پاس شکایت لے کے گیا ہے اس خود بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ نو ریلیجن اور چیز ہوتی ہے, ایتھیزم اور چیز ہوتی ہے. ایتھیزم کی ڈیفینیشن اس کو بھی نہیں پتا اور اس پہ گیا ہوا ہے. میں کیوں نہیں بتاتا, وہ اس میں ویڈیو کے پارٹ 2 میں بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں بتاتا, اور جو دوسرے لوگوں نے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ڈالا ہوا ہے کہ ایتھیزم کے نام پہ قتل ہوتا ہے نہیں ہوتا, میں اس کو میں ایڈریس کروں گا. لیکن اس پارٹ میں صرف اتنی ہی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے ان لوگوں کا نالج لیول کہ جو ایتھیزم اتنا بڑھ رہا ہے, اور یہ ہے ان لوگوں کی ایمانداری, epistemology. Congratulations, now you can pronounce the word as well. اچھا اس ساری بات سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں ایتھیزم ڈکلائن ہو رہا ہے؟ یہ آخری بات میں ایک آدھے منٹ میں ختم کر کے, میں نے بہت سا آپ کا وقت لے لیا. The answer is yes, absolutely. اس لیے کہ ایتھیزم پیو سروے کا میں نے 2-3 دفعہ میں نے ذکر کیا ہے, ایک کینیڈین ایتھیسٹ آیا تھا, اس سے بھی میں نے یہ انفارمیشن اس کے ساتھ شیئر کی تھی, پبلکلی اویلیبل ہے, کہ گلوبل پاپولیشن میں نان افیلیٹس یا ان افیلیٹس جو کسی ریلیجن کو نہیں مانتے وہ کم ہو رہے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہو یہ رہا ہے کہ کچھ ممالک میں لوگ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, دیٹ از ٹرو. تو ان ملکوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیزم اوپر جا رہا ہے, لیکن وہ ایتھیزم چونکہ اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں کوئی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی ڈیوائن ریگولیشن نہیں ہے, دیر فور ون نائٹ اسٹینڈ ٹن رہو, نہ عزت غیرت کہ بہن بیٹی کسی کے ساتھ جا کے اس کے بغیر بیاہی اس کے بچے پیدا کرے, یا خود وٹ ایور جو بھی چلتا ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو وہ چونکہ سارے کا سارا ایک سیلف سینٹرڈ آئیڈیا ہے, تو انسان پھر شادیاں نہیں کرتا, پھر بچے پیدا نہیں کرتا, تو اس سے پھر جو پاپولیشن ہے ایتھیسٹ کی وہ ڈکلائن میں جاتی ہے. جب وہ ڈکلائن میں جاتی ہے تو ہمارے پاس فگرز کیا ہیں کہ اس صدی کے مڈل تک ہی ابھی اراؤنڈ 16% انفیلیٹ, وہ سارے ایتھیسٹ نہیں ہیں, لیکن ایک منٹ کے لیے سمپل کر دیں کہ سب کوئی مان لے, اس میں ڈیجیس ٹیکنوسس سارے شامل ہیں, لیکن ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ سارے کے سارے ایتھیسٹ ہیں, وہ اراؤنڈ 16% سے ڈراپ ہو کر 13% تک آئیں گے. یہ بات میں نے اس کینیڈین آدمی سے بھی کہی تھی, میں حارث سلطان سے بھی کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کا ڈکلائن ہو رہا ہے پاپولیشن میں آپ لوگوں کے لائف سٹائل کی وجہ سے, آج سے 200 سال 300 سال بعد میرے بچے دیر از ایوری چانس کہ وہ ہوں, بات چیت کر رہے ہوں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, حالات کیسے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ ایتھیسٹ کے بچے ہوں گے بھی جس طرح سے آپ لوگوں کی پاپولیشن ڈکلائن کر رہی ہے. That's not a very good place to be. آخری اس کو ایک انالوجی کے طور پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا کہ امیجن کریں کہ ایک کلف ہے, پہاڑی ہے, کھائی ہے کوئی ایک پہاڑ کے ایج پہ بالکل, اور کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور کچھ دیوانے ایسے ہیں جو ان سے جدا ہو جاتے ہیں. پہلے وہاں پہ ایک ہوا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 10, پھر 20, پھر لوگ کہیں کہ دیکھیں جی دنیا ان کو چھوڑ کے جا رہی ہے, وہ دیوانے اب بڑھ رہے ہیں. اور وہ دیوانے کون ہیں؟ وہی جو پہاڑ سے چھلانگ لگا رہے ہیں کلف میں, یعنی کہ اپنی آبادیاں ختم کر رہے ہیں, اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز پہ کہ اب ہم ان جیسے نہیں ہیں, ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو چھوڑ کے اپنے آپ کو ختم ہی کر رہے ہو نا, یہ کون سی عقل کی بات ہے, یہ کون سی عقل کی بات ہے یہ. Anyway, enough time has been wasted on this guy. Thank you very much indeed. And I realize کہ میں نے بھی تھوڑا سا اور time waste کرنا ہے because I have the second part to address as well, which I will do in a few days inshallah. Thank you very much indeed. Assalamu alaikum.